بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ تو یہ تیمم بھی امت محمدیہ کو ملا، کسی اور امت کو نہیں ملا۔ اچھا، اب میں صرف وہ چیزیں گنوا دوں آپ کو، تفسیر کا ٹائم نہیں ہے، کہ جو اللہ نے اس امت پر اعزازات فرمائے۔ کسی امت کو رب نے کنتم خیر امت کہہ کر نہیں بلایا، تم بہترین امت ہو۔ اگلی بات، کسی امت کا نام مسلمین نہیں رکھا گیا۔ ہمارے بارے میں رب نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ کسی کا نام پیر صاحب رکھیں تو وہ بڑا ہو کر لوگوں کو بتا جائے میرا نام پتہ ہے کس نے رکھا تھا؟ وہ فلاں گدی نشین پیر صاحب اسامہ علیہ کہ جو ہیں انہوں نے میرا نام رکھنا ایک اعزاز ہوتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارا نام ہمارے پروردگار نے رکھا ہے، اور نام بھی کتنا اچھا لگا، مسلمین۔ مسلمین کا مطلب ماننے والے، بات ماننے والے، عاجزی کرنے والے۔ اچھا، اس کے بعد کسی امت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اوپر دین مکمل ہو گیا، یہ بھی ہمیں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کسی امت پر نعمت کو پورا نہیں کیا گیا، یعنی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری کسی امت کو دے دی گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ لیکن ہمیں رب نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، اگر وہ کوئی گناہ کرتے، اگر جسم پہ کسی جگہ، یہاں تک کہ اگر پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کا چھینٹا جسم پہ پڑ جاتا تو اس جگہ کو کاٹنا پڑ جاتا تھا، کاٹنا پڑ جاتا۔ لیکن ہمیں ایسا حکم نہیں ہے، ہم پانی بہا دیں پاک، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دو بندوں کو قبر میں دیکھا ہے جن پر بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آقا کون سے؟ فرمایا ایک وہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں ہے، بے احتیاطی کرتا ہے، تو اس سے بچنا بھی ضروری، اور دوسرا وہ کہ جو چغلی کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، فرمایا اسے بھی میں نے عذاب میں دیکھا ہے۔ تو دونوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا، باقی جو امتیں تھیں وہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن یہ اعزاز بھی رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ آگے چلیے، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یاد کرو اس وقت کو جب امام تم میں سے ہوگا، یعنی میری امت میں سے ہوگا، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام کہ نبی اپنے دور کے، اپنے وقت کے، اور عظیم نبی، شان والے نبی آئیں گے واپس اس زمین پر، تو امامت میرے آقا کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، وہ فرمائیں گے نہ، میں آپ کا مقتدی بنوں گا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور پھر اگلی بات میرے آقا نے ارشاد، اچھا یہ بات بڑی توجہ سے، ویسے آپ ساری باتیں توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن یہ ذرا زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بات کی یہاں بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے وہ بابا جاوید صاحب بیچارے چیخ چیخ کے ان کا گلا جو ہے نا وہ خشک ہو جاتا ہے، اگیا ہوئی گچھو، اگیا ہوئی گچھو، میں بھی اعلان کر کر کے تھک جاتا ہوں، لیکن آپ تو پھر آپ ہیں نا، آپ تو اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی نہیں، آگے شریعت کی مرضی کرتے ہیں۔ شریعت کی مرضی پہ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔
یہ جو صفیں ہم بناتے ہیں نا نماز کے لیے، آقا فرماتے ہیں ایسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ اچھا پھر آقا نے بتایا بھی کہ فرشتوں کی صفیں ہوتی کیسے ہیں، فرمایا اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور آپس میں جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا دو باتیں، اگلی صفوں کو بھائی جو میرے سامنے ہے وہ اگلی ہے نا، جہاں میں نہیں ہوں آگے جو ہے وہ میرے لیے اگلی ہے، اگر اس میں جگہ ہے تو مجھے آگے جانا چاہیے۔ اچھا کبھی کبھی بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، میں یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں تو آگے آگے ہو جائیں، اور کئی میرے دوست بزرگ بھائی ایسے ہیں ان کے سامنے جگہ موجود ہوتی ہے لیکن وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آگے کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اگر 10 روپے اعلان کر دیا جائے نا، جو بندہ پہلی صف میں آئے گا اسے 10 روپے ملیں گے، جو اس سے آئے گا اسے 20 ملیں گے، جو اس سے اگلی والی آئے گا اسے 30 ملیں گے، تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن یہ روپے تو ادھر ہی رہ جائیں گے، اللہ کی رحمت تو ادھر جا کے ملے گی، وہ تو ادھر جمع ہوتی ہے، ثواب ادھر جمع ہوتا ہے، تو کچھ کام ثواب کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا اس کا استعمال، یہ اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ تیمم ہمیں ملا، جمعہ کا دن آ کر فرمایا یہ سید الایام ہے، یہ سارے دنوں کا سردار ہے، یہ بھی رب نے اس امت کو عطا فرمایا۔ شب قدر 1 رات جو 1000 مہینوں کے برابر، یہ بھی اس امت کو رب نے عطا فرمائی۔ پچھلی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں اگر کسی امت کی شانیں بیان ہوئی ہیں تو وہ بھی ہماری ہوئی ہیں۔ مجھے بولو نا یہ بات، اللہ اکبر۔ اور خشک سالی کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے، مکمل طور پر کسی بھی عذاب کی وجہ سے یہ امت تباہ نہیں ہو سکتی، ہلاک نہیں ہو سکتی۔ عشاء کی نماز بھی ہمیں ملی ہے، کسی اور امت کو نہیں ملی۔ جب اتنی فضیلتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں آقا کی وجہ سے، تو ہم آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیوں نہ کریں؟ پھر ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم یا نبی سلام علیکہ کیوں نہ پڑھیں؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں نہ پڑھیں؟ ہم درود و سلام کیوں نہ پڑھیں؟ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون یہ کہہ رہا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، ہم کہیں گے تمہیں ملے نہ ملے، ہمیں اتنا پتا ہے ہمارے آقا کا میلاد بھی ضروری ہے، ہمارے آقا کا میراج کا بیان ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے آقا کی ہجرت کا بیان ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے آقا کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بھی بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت اللہ فرمایا۔ زور سے لگا دیجئے، اٹھتے اٹھتے تاجدار ختم نبوت لبیک شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ